وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا، تو کوئی ہے جو سوچے سمجھے۔ صوت القرآن، قرآن کی آواز۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ النساء آیت نمبر 6 سے ہم اپنا مطالعہ شروع کر رہے ہیں۔ عرض کیا جا چکا ہے کہ ابتدائی 10 آیات میں اس سورہ مبارکہ میں یتیموں اور عورتوں یعنی معاشرے کے کمزور طبقات کے حوالے سے رہنمائی دی گئی ہے۔ اب آیت نمبر 6 میں ایک مرتبہ پھر یتیموں کے حوالے سے گفتگو آ رہی ہے۔ فرمایا وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ، اور تم یتیموں کو آزماتے رہو یہاں تک کہ وہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں۔ مراد یہ ہے کہ یتیموں کا مال تمہارے پاس ہے، اس کے حفاظت کرتے رہو، اور ابھی کیونکہ یہ کمزور ہیں، ان کو شعور نہیں ہے، تو ان کا مال اس عمر میں ان کے حوالے نہ کرو۔ اور جب تم دیکھو کہ اب وہ اس قابل ہو رہے ہیں کہ ان کا مال ان کے حوالے کیا جائے، تو ان کی ابتلا کرتے رہو، ان کی آزمائش کرتے رہو۔ کوئی سودا ان سے منگوا کر دیکھ لو، کوئی شاپنگ کرا کر دیکھ لو، چیک کرو کہ آیا وہ اپنے معاملات کو طے کرنے کی پوزیشن میں آئے کہ نہیں آئے۔ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا، پھر جب تم ان میں شعور محسوس کرو، فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، تو ان کے مال ان کے حوالے کر دو۔ اب جب اس قابل ہو گئے کہ وہ اپنا کھرا کھوٹا، اپنا صحیح غلط کچھ سمجھ سکتے ہیں، اس کا فیصلہ کر سکتے ہیں، تو ان کا مال ان کے حوالے کر دو۔ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا، اور ان کا مال نہ کھاؤ ضرورت سے زیادہ اور جلدی جلدی، اس خیال سے کہ وہ بڑے ہو جائیں۔ مراد ہے کہ کوئی بدنیتی نہ ہو جائے اور ان کا مال ہڑپ کرنے کے چکر میں جلدی جلدی اس کو ختم کرنے کی کوشش نہ کرو۔ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ، اور جو غنی ہو وہ بچتا رہے، جو اپنے اخراجات خود افورڈ کر سکتا ہے، بلکہ ایون یتیم کو بھی اپنے پاس سے کھلا سکتا ہے، اس کے لیے بہتر ہے کہ وہ بچتا رہے۔ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ، اور جو ضرورت مند ہو، حاجت مند ہو، تو وہ بھلے طریقے پر یعنی دستور کے مطابق کھا سکتا ہے۔ بات وہی ہے کہ یتیم کے اخراجات پھر اسی کے مال میں سے پورے کر لیے جائیں، اور اس کا مال اپنے مال کے ساتھ ملایا جا سکتا ہے اسی کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے، لیکن کوئی بدنیتی اس میں نہ ہو۔ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ، پھر جب تم ان کے مال ان کے حوالے کر دو تو ان پر گواہ بنا لیا کرو، تاکہ آئندہ کوئی نزاع کی کیفیت پیدا نہ ہو۔ جب بھی ان کا مال لوٹایا جائے تو گواہی اس پر لے لی جائے، تاکہ ہر قسم سے جھگڑے سے بچت ہو جائے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، اور اللہ کافی ہے حساب لینے کے اعتبار سے، اصل سب سے بڑا گواہ خود اللہ تعالیٰ ہے۔ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، مردوں کے لیے حصہ ہے اس میں سے جو ان کے ماں باپ اور رشتہ داروں نے چھوڑا۔ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، اور عورتوں کے لیے حصہ ہے اس میں سے جو ماں باپ نے اور رشتہ داروں نے چھوڑا۔ مما قل منہ او کثر، خواہ تھوڑا ہو یا زیادہ۔ نصیبا مفروضا، یہ حصہ مقرر کیا گیا ہے۔ اب یہ انقلابی سوچ ہے جو قرآن نے دی ہے، ویمنس رائٹس کی بات، عورتوں کے حقوق کی بات، ہمارا دین یہ تعلیمات ہمیں دیتا ہے، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، جو بھی ان کے ماں باپ نے چھوڑا ہے، جو بھی ان کے رشتہ داروں نے چھوڑا ہے، ان کا حصہ اللہ نے مقرر فرمایا ہے، جس کی تفصیل آیت نمبر 11 اور 12 میں آ رہی ہے۔ وہ مقرر کیا گیا حصہ ان کو پہنچایا جائے گا، اور کوئی بھی کسی کو اس کے حق سے ڈپرائیو آف نہیں کر سکتا، حق تلفی کسی کی نہیں کی جا سکتی۔ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ، اور جب حاضر ہوں میراث کی تقسیم کے موقع پر رشتہ دار اور یتیم اور مسکین، فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ، تو اس میں سے انہیں بھی کھلاؤ۔ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا، اور ان سے عمدگی کے ساتھ بات کر۔
یعنی کچھ تو وہ رشتہ دار ہیں کہ جن کے حصے اللہ نے مقرر فرما دیے، جن کو ہیئرز کہا جاتا ہے، ورثاء کہا جاتا ہے، لیکن کچھ ایسے لوگ بھی ہو سکتے ہیں دوست احباب میں سے یا دور کے رشتہ دار میں سے جو بہرحال وارث نہیں ہیں۔ تو ایک اخلاقی تعلیم دی جا رہی ہے کہ اگر ایسے لوگ آ جائیں میراث کی تقسیم کے موقع پر تو اچھی بات ہے، بہتر ہے کہ ان کو بھی کچھ دے دینا چاہیے، یا کم از کم عمدگی سے بات تو کرو، کسی کی دل شکنی نہیں ہونا چاہیے، کسی کا دل نہیں دکھانا چاہیے، اس سے کم از کم بچنے کی کوشش کرو اور عمدگی کے ساتھ بات کرو۔ اس کے بعد بڑے اپیلنگ انداز میں ایک بات کہی جا رہی ہے یتیموں کے معاملات میں، فرمایا کہ وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا، چاہیے کہ وہ لوگ ڈریں کہ اگر وہ چھوڑ جائیں اپنے پیچھے کمزور اولاد، خَافُوا عَلَيْهِمْ، جیسے وہ ان کے متعلق خود ڈریں گے، فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ، بس وہ اللہ سے ڈریں، اللہ کا تقوی اختیار کریں، وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، اور چاہیے کہ بات کہیں بالکل سیدھی اور درست۔ مراد یہ ہے کہ ذرا سوچو، آج ایک یتیم تمہاری سرپرستی میں دے دیا گیا ہے، اگر کل تمہارا انتقال ہو جائے، تمہارے بچے یتیم ہو جائیں، تو تمہاری اس وقت چاہت کیا ہوگی؟ یہی نہ کہ لوگ اچھا سلوک کریں ان کے ساتھ، تو جو اپنے لیے پسند کر رہے وہ دوسرے کے لیے بھی پسند کرو۔ آج کسی کا انتقال ہو گیا، اس کی اولاد اگر تمہاری سرپرستی میں آ گئی ہے اور وہ یتیم ہے تو اچھا سلوک کرو اس کے ساتھ۔ اس کے بعد بڑی ہلا دینے والی آیت قرآن کی ان لوگوں کے بارے میں جو یتیموں کا مال غصب کرتے ہیں، ہڑپ کرتے ہیں۔ فرمایا کہ ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما، بے شک وہ لوگ جو یتیموں کا مال کھاتے ہیں ظلم کرتے ہوئے، انما یأکلون فی بطونہم نارا، بے شک وہ اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں، وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، اور ان قریب وہ آگ میں ڈالے جائیں گے۔ اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ فرما۔ تو آج اگر کوئی یتیم کا مال ہڑپ کر رہا ہے، آج ہمارے معاشرے میں بھی بات عام ہے، کسی بھتیجے کی جائیداد ہڑپ کر لی، بھابھی کا کوئی زیور ہڑپ کر لیا، بھتیجی کی کوئی وراثت تھی اس کو ہڑپ کر لیا، یہ بہت عام ہے ہمارے معاشرے میں۔ ایسے لوگوں کو قرآن کہہ رہے ہیں کہ جو یتیم کا مال ہڑپ کر رہے ہیں وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھر رہے ہیں، اور عنقریب پھر وہ جہنم کی آگ میں بالفعل ڈالے جائیں گے۔ اللہ اس عذاب جہنم سے اور آگ کے عذاب سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اس کے بعد دو آیات آ رہی ہیں، آیت نمبر 11 اور 12، ان کو آیات میراث کہا جاتا ہے۔ وہ دو آیتیں جس میں میراث کے احکامات بیان کیے گئے ہیں۔ نوٹ فرمائیے کہ ہمارا دین زندگی کے ہر گوشے کے لیے رہنمائی اور ہدایت عطا فرماتا ہے۔ معاشرے کی بہتری کا انحصار ایک گھر کی بہتری پر ہے۔ ایک گھر جتنا مضبوط ہوگا معاشرہ بھی اتنا مضبوط ہوگا۔ گھروں کو مضبوط رکھنے کے لیے مالی معاملات کے لیے ہدایات اور رہنمائی عطا کی گئی ہیں، انہی میں ایک ہدایت وراثت کے حوالے سے۔ مزید نوٹ فرمائیے، اکنامک پوائنٹ آف ویو سے سرکولیشن آف ویلتھ، گردش دولت کا عمل ایک معاشرے کی بہبود کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ وراثت کے احکامات بھی اس عمل میں بہت بڑا کردار ادا کرتے ہیں کہ جب کسی کا انتقال ہو جائے اور ترکہ تقسیم ہو تو اس سے بھی گردش دولت کا عمل پیش آتا ہے، اس سے سرکولیشن آف ویلتھ ہوتی ہے جس کے نتیجے میں معاشرے میں بہتری آ سکتی ہے۔ یہ دو مقاصد سامنے رکھیے، معاشرے کی بہبود کے لیے اور اکنامک پوائنٹ آف ویو سے گردش دولت کے لیے وراثت کے احکامات ہمیں عطا کیے گئے ہیں۔ وراثت کے حوالے سے چند تمہیدی باتیں اگر سمجھ لی جائیں تو انشاءاللہ آگے آیات کا سمجھنا ہمارے لیے آسان ہوگا۔ نوٹ فرمائی، صرف دو آیات اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمائی، اور یہ دو آیات اتنی عظیم ہیں کہ ہمارے علماء اور فقہاء نے سینکڑوں کتابیں بلا شبہ صرف وراثت کے مسائل پر انہی دو آیات کی روشنی میں لکھ ڈالی ہیں۔ قانون اللہ تعالیٰ نے دے دیا، اب اس کی امپلیمنٹیشن، اس کی جزیات، اس کی تفاصیل پر مبنی بے شمار کتابیں ہیں جو علماء نے مرتب فرمائی۔ جو وراثت کی تقسیم کا عمل ہے اس کی ترتیب کچھ اس طرح یہ ہے کہ سب سے پہلے جس کا انتقال ہو جائے اس کے ترکے میں سے اس کے کفن دفن کے انتظامات کے لیے اخراجات لیے جائیں گے۔ نمبر 2، اس کا اگر کوئی قرض ہے تو اس کو ادا کیا جائے گا۔ نمبر 3، اگر اس نے کوئی وصیت کی ہے، اور یہ بھی نوٹ فرمائیے کہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں ایک شخص 1/3 مال کی حد تک وصیت کر سکتا ہے، اور یہ 1/3 مال کی وصیت بھی غیر وارث کے لیے ہے، اس لیے کہ وارث کے لیے اللہ تعالیٰ نے خود ہی حصے مقرر فرما دیے۔ تو نمبر 3 یہ کہ قرض اگر ادا ہو گیا تو اب وصیت پر عمل درآمد کیا جائے گا 1/3 کی حد تک غیر ورثاء کے لیے۔ اس کے بعد اگر کچھ مال بچا تو یہ اب ترکہ ہے،
اور اس ترکے کو اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق ورثہ میں تقسیم کیا جائے گا۔ تو ترتیب کچھ اس طرح ہے کہ جو بھی مرنے والے کا ترکہ ہے، پہلے اس کے کفن دفن کے انتظامات کے اخراجات، پھر قرض کی ادائیگی، پھر وصیت پر عمل درآمد، اور اس کے بعد اگر کچھ بچ رہے تو وہ ورثہ میں اللہ کے مقرر کردہ حصوں کے مطابق تقسیم کیا جائے گا۔ ورثہ یا وہ لوگ کہ جن کو وراثت میں سے حصہ ملے گا، اس کی بنیادی طور پر 3 اقسام ہیں۔ ایک کو کہا جاتا ہے ذو الفرائض، یہ بالکل پہلے درجے کے رشتہ دار ہیں، یعنی شوہر، بیوی، والدین اور اولاد، ان کو ذو الفرائض کہا جاتا ہے۔ جب بھی ترکہ تقسیم ہوگا اول انہی لوگوں میں ڈسٹریبیوٹ ہوگا۔ اس کے بعد اگر کچھ بچ رہے تو دوسری قسم جو ورثہ کی ہے اس کو عصبہ کہا جاتا ہے۔ یہ مرد کی جانب سے رشتہ دار ہوا کرتے ہیں، جیسے کہ دادا، پوتا، چچا اور بھتیجا، یہ عصبہ ہیں۔ ان میں بھی اگر ڈسٹریبیوٹ ہو گیا اور پھر کچھ بچ رہے تو اب نمبر 3 ذوی الارحام، یہ تیسری قسم ہے رشتہ داروں کی، جو کہ عورت کی جانب سے رشتہ دار ہوا کرتے ہیں، مثلا نانا، نواسا، ماموں، بھانجا وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ 3 اقسام ہے ورثاء کی، ذو الفرائض، عصبہ اور ذوی الارحام۔ اس ترتیب سے ترکہ جو ہے وہ رشتہ داروں میں تقسیم ہوگا۔ اگلی بات اس میں یہ نوٹ فرمائیے کہ دین نے بڑی خوبصورت حکمت کے ساتھ احکامات دیے ہیں۔ وراثت میں قرابت کا خیال رکھا، رشتوں کا خیال رکھا، اور جو جتنا قریب ہے اس کو ہی پہلے مقدم رکھا گیا ہے، ترجیح دی گئی ہے۔ اور نمبر 2، ضرورت کو دیکھتے ہوئے احکامات دیے گئے ہیں۔ چنانچہ ابھی ہم پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ آیت نمبر 11 میں کہ عورت کے مقابلے میں مرد کا حصہ 2 گنا ہے، زیادہ ہے، اس لیے کہ مرد پر ذمہ داری ہے کفالت کی، اپنی بیوی کی بھی، اپنے بچوں کی بھی۔ تو ذمہ داری کیونکہ مرد پر زیادہ، اس لیے اس کو ضرورت بھی زیادہ ہے، تو ضرورت کے اعتبار سے بھی یہ احکامات وراثت کے عطا کیے گئے ہیں۔ تو قرابت کو، یہ رشتہ داری کو اور ضرورت کو بھی پیش نظر رکھتے ہوئے شریعت نے خوبصورت احکامات عطا کیے ہیں۔ آخری بات اس ضمن میں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے 2 آیات میں ہی یہ احکامات بیان کیے ہیں، لیکن ان میں اتنی جزیات ہیں، اتنی تفاصیل ہیں جو کہ انفر کی ہمارے علماء اور فقہاء نے۔ اس لیے جب کبھی ہمیں یہ مسئلہ پیش آئے، کسی کا انتقال ہو جائے اور وراثت کی تقسیم کا مرحلہ آئے، تو بہتر طریقہ یہ ہے کہ علماء سے، جو صاحبان علم لوگ ہیں، ان سے رجوع کر کے ہم مسئلہ معلوم کریں اور اس کے مطابق ترکے کو تقسیم کرنے کی کوشش کریں۔ اور آگے چل کر ہم دیکھیں گے کہ یہ تقسیم کرنا یہ اللہ کی حدود ہے، اس میں کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے، اس میں کوئی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے، ورنہ یہ بہت بڑا جرم ہے کہ ترکے کو صحیح طرح تقسیم نہ کیا جائے۔ اللہ اپنی آیات کا، اپنے احکامات کا ہمیں فہم عطا فرمائے اور ان کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب آیت نمبر 11 میں وراثت کے احکامات بیان ہو رہے ہیں۔ سب سے پہلے اولاد کے حوالے سے ذکر آ رہا ہے اور پھر والدین کے ترکے کے مسائل بیان ہوں گے، یعنی آیت نمبر 11 میں اولاد اور پھر والدین کو جو حصہ ملے گا اس کا ذکر آ رہا ہے۔ فرمایا کہ یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ تمہیں وصیت فرماتا ہے اولاد کے بارے میں تمہاری۔ للذکر مثل حظ الانثیین، مرد کا حصہ 2 عورتوں کے برابر ہے۔ یہ جیسے کہ میں نے عرض کیا، یہ اللہ کی حکمت ہے، اس میں کوئی معاذ اللہ عورتوں کو کمتر نہیں ثابت کیا جا رہا جیسا کہ بعض لوگوں نے محسوس کیا ہے، بلکہ غور فرمائیے کہ اسلامی معاشرت میں اللہ کی تعلیمات کے مطابق عورت کا اصل دائرہ کار اس کا گھر ہے، بچوں کی پرورش یہ اس کی اصل ذمہ داری ہے اور گھر کا نظام چلانا۔ باقی معاشی جد و جہد سے اس کو بالکل فارغ کر دیا گیا، ذمہ داری ہے ہی نہیں۔ اپنے گھر میں ہے تو والد کی ذمہ داری، والد نہیں تو بھائی کی ذمہ داری، وہ بھی نہیں تو چچا اور دیگر قریبی رشتہ داروں کی ذمہ داری، شادی ہو گئی عورت کی تو شوہر کی ذمہ داری۔ عورت پر کہیں زور ہے ہی نہیں، کہیں جبر ہے ہی نہیں معاشی جد و جہد کے اعتبار سے، تو جیسے ہی اس پر ذمہ داری کم رکھی گئی، حق بھی کم رکھا گیا۔ مرد پر ذمہ داری ہے بیوی کی کفالت کی، بچوں کی کفالت کی، اس لیے فرمایا گیا کہ للذکر مثل حظ الانثیین، مرد کا حصہ 2 عورتوں کے برابر ہے۔ فإن کن نساء فوق اثنتین، پھر اگر عورتیں ہوں 2 سے زیادہ، یعنی کوئی بیٹا نہیں ہے، بیٹیاں ہی بیٹیاں ہیں، تو 2 سے زیادہ اگر عورتیں ہوں فلہن ثلثا ما ترک، تو ان کے لیے ہے 2/3 جو کہ اس نے ترکے میں سے چھوڑا، ترکے کا 2/3 حصہ ان بیٹیوں میں تقسیم ہو جائے گا۔ مزید نوٹ فرمائیے، یہاں کہا جا رہا ہے کہ 2 سے زیادہ، اس پر اتفاق ہے امت کا کہ اگر 2 بیٹیاں بھی ہوں تو ان کو بھی 2/3 حصے میں سے ملے گا، بقیہ جو بچے گا وہ پھر دیگر رشتہ داروں میں جائے گا۔ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً، اور اگر ایک ہی ہو یعنی بیٹی،
فَلَهَا النِّصْفُ تو اس کے لیے ترکے میں سے نصف حصہ ہوگا۔ اب ایک بات یہاں رہ گئی کہ اگر بیٹا ہی ایک ہو تو پھر کیا ہوگا؟ تو اس پر امت کا اجماع ہے۔ اجماع سے مراد کہ صحابہ سے یہ اجماع چلا آ رہا ہے، امت کے علماء کی اس رائے پر اتفاق کا معاملہ پیش آ چکا ہے۔ یہ اجماع ہے کہ اگر ایک ہی بیٹا ہو تو اگر کوئی اور وارث ہے تو ان کو دینے کے بعد سارا ترکہ اسی بیٹے کو مل جائے گا۔ یہ اس پر اجماع ہے امت کا۔ اب والدین کے حوالے سے بات ہو رہی ہے۔ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ اور اس کے ماں باپ کے لیے یعنی دونوں میں سے ہر ایک کا چھٹا حصہ ہے، مما ترکا جو اس مرنے والے نے ترکہ چھوڑا، ان کان لہو ولد اگر اس کی اولاد ہو، یعنی مرنے والے کی اگر اولاد ہے تو ماں اور باپ دونوں کو 1/6 حصہ مل جائے گا۔ یہ والدین کی وراثت میں پہلی بات بیان ہوئی۔ فَإِن لَمْ يَكُن لَهُ ولد پھر اگر اس کی اولاد نہ ہو، وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ اور ماں باپ ہی اس کے وارث ہوں، فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ تو اس کی ماں کا 1/3 حصہ ہوگا 1/3۔ اب اگر کوئی اولاد نہیں تو 1/3 والدہ کا ہو گیا، اور اگلی بات انڈرسٹوڈ ہے کہ 2/3 یعنی 2/3 وہ والد کا ہو جائے گا۔ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ پھر اگر اس کے یعنی مرنے والے کے کئی بہن بھائی ہوں، فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ تو اس کی والدہ کا 1/6 حصہ ہوگا۔ اس سے مراد یہ ہے کہ بقیہ 5/6 وہ والد کو مل جائے گا۔ یہ بھی نوٹ فرمائیے کہ اگر والدین حیات ہوں تو پھر بہن بھائی کا کوئی حصہ نہیں ہے ترکے میں سے، اس لیے کہ اس اولاد کی یعنی بہن بھائیوں کی کفالت والد کے ذمے ہے، تو 1/6 والدہ کو مل گیا، 5/6 والد کو مل جائے گا، اور وہ ظاہری بات ہے والد خرچ کس پہ کریں گے؟ اسی کے بہن بھائیوں پر۔ تو جب والدین زندہ ہوں تو بہن بھائیوں کو وراثت میں سے حصہ نہیں ملتا کیونکہ کفالت والد کی ذمہ داری ہے۔ تو فرمایا کہ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ پھر اگر اس میت کے مرنے والے کے کئی بہن بھائی ہوں، فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ تو اس کی والدہ کا 1/6 حصہ ہے، اور جیسے کہ میں نے عرض کیا بقیہ والد کا۔ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ اس وصیت کے بعد جو وہ کر گیا یا قرض ادا کرنے کے بعد۔ یہ جیسے کہ میں نے تمہیدی طور پر عرض کیا تھا کہ قرض کی ادائیگی بھی ہوگی، وصیت پر بھی عمل ہوگا، لیکن نوٹ فرمائیے اس بات کو کہ اس پر سنت کی روشنی میں اجماع ہے امت کا کہ قرض پہلے ادا ہوگا، وصیت پر عمل بعد میں ہوگا۔ لیکن قرآن میں الفاظ وصیت کے پہلے آئے اور قرض کا ذکر بعد میں آیا۔ اس کی وجہ یہ ہے، علماء نے یہ بات بیان فرمائی کہ قرض کا مطالبہ کرنے والے تو فوراً ہی آ جائیں گے، وہ تو پیچھا نہیں چھوڑیں گے، لیکن وصیت جن کے حق میں کی گئی ہے شاید ان کو معلوم بھی نہ ہو، تو وصیت پر زور دینے کے لیے وصیت کا ذکر پہلے آیا، قرض کا ذکر بعد میں کیا گیا۔ لیکن اس پر اجماع ہے کہ جب ترکے کو تقسیم کرنے کی بات آئے گی تو قرض کی ادائیگی پہلے ہے اور وصیت پر عمل درآمد اس کے بعد ہوگا۔ آباؤکم وابناؤکم لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے تمہیں معلوم نہیں ہے ان میں کون تمہارے لیے نفع پہنچانے میں نزدیک تر ہے۔ یہ اللہ کے علم میں ہے، اللہ سب کا پیدا کرنے والا ہے، مرد کا بھی اور عورت کا بھی، والدین کا بھی اور اولاد کا بھی، بھائیوں کا بھی بہنوں کا بھی۔ اس کو معلوم ہے کہ میری اس مخلوق کے لیے کیا شے بہتر ہے، تو اللہ کے حکم کو مانو، اپنی عقل کو اس کے اوپر ترجیح مت دو۔ فریضۃ من اللہ یہ اللہ کی طرف سے مقرر کردہ حصہ ہے۔ یہ ہیں الفاظ اصل میں زور جس میں ہے، اس ترکے کی تقسیم کو معمولی شے نہ سمجھو، یہ اللہ نے فرض کیا ہے۔ ان اللہ کان علیما حکیما بے شک اللہ تعالیٰ خوب علم رکھنے والا، حکمت والا ہے۔ یہ ایک آیت مکمل ہوئی جس میں اولاد اور والدین کے ترکے کے حوالے سے ذکر آیا تھا۔ اب جو اگلی آیت ہے اس میں شوہر اور بیوی ان کے درمیان تقسیم کیسے ہوگی وراثت کی، اس کا ذکر آ رہا ہے۔ فرمایا کہ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ اور تمہارے لیے آدھا ہے جو چھوڑ جائیں تمہاری بیویاں، إِن لَمْ يَكُن لَهُنَّ وَلَدٌ اگر ان کی کچھ اولاد نہ ہو۔ یہ شوہروں کی وراثت بیان ہو رہی ہے کہ تمہاری بیویاں جو چھوڑیں گی اس میں سے تمہارے لیے آدھا حصہ ہے اگر ان کی کچھ اولاد نہ ہو۔ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ پھر اگر ان کی اولاد ہو، فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَا تو تمہارے لیے اس میں سے جو وہ چھوڑ جائیں 1/4 ہوگا، 1/4 حصہ ہوگا۔ من بعد وصیۃ یوصین بها أو دین اس وصیت کے بعد جو وہ کر جائیں یا قرض کی ادائیگی کے بعد۔ اولاد کی موجودگی میں آپ دیکھیے کہ شوہر کا حصہ وہ کم ہو گیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ شوہر بہرحال زندگی بسر کر چکا ہے، اس کے پاس اپنے ایسٹس بھی ہوں گے، اپنے وسائل بھی ہوں گے، لیکن اولاد تو ابھی جوان ہو رہی ہے، وہ تو ابھی نئی زندگی گویا کہ شروع کرنے جا رہی ہے، تو اس کی ضرورت زیادہ ہے۔
تو ضرورتوں کو بھی سامنے رکھتے ہوئے یہ احکامات اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے۔ تو تمہارے لیے ہے جو چھوڑ جائیں تمہاری بیویاں آدھا حصہ اگر ان کی اولاد نہ ہو، اور اگر ان کی اولاد ہو تو تمہارے لیے اس میں سے جو وہ چھوڑ جائیں 1/4 ہے، چوتھائی حصہ ہے، اس کے بعد کہ جو وصیت کر جائیں یا قرض کی ادائیگی کے بعد۔ اب بیویوں کے لیے بیان ہو رہا ہے وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ، اور جو تم چھوڑ جاؤ اس میں سے ان کے لیے 1/4 ہے۔ دیکھیے اب مرد کے مقابلے میں عورت کا حصہ آدھا ہے، وہاں آدھا تھا، یہاں 1/4 ہو گیا۔ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ، جو تم چھوڑ جاؤ اس میں سے ان کے لیے 1/4 حصہ ہے، 1/4۔ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ، اگر تمہاری اولاد نہ ہو۔ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ، پھر اگر تمہاری اولاد ہو، فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ، تو جو تم چھوڑ جاؤ اس میں سے ان کا 8واں حصہ ہے، یعنی 1/8 اولاد کی موجودگی کی وجہ سے کم ہو جائے گا حصہ۔ من بعد وصیۃ توصون بہا او دین، اس وصیت کے بعد جو تم کر جاؤ یا قرض کی ادائیگی کے بعد۔ اب اس کے بعد ایک اور ایشو بیان ہو رہا ہے، کلالہ کا مسئلہ۔ کلالہ کہتے ہیں ایک ایسے شخص کو کہ جس کے اوپر بھی کوئی نہ ہو یعنی والدین، اور جس کے نیچے بھی کوئی نہ ہو یعنی اولاد، ہاں برابر میں کوئی ہو، بہن ہو، بھائی ہو، اس کو کلالہ کہا جاتا ہے۔ اس کے حوالے سے ایک مسئلہ اس مقام پر بیان ہو رہا ہے، اور دوسرا مسئلہ بیان ہوگا انشاءاللہ اسی صورت میں آیت نمبر 176 میں جا کر، نوٹ فرما لیجیے اس کو۔ دوسری بات یہاں پر نوٹ فرمائیے کہ یہاں جو مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے یہ 2 قسم کے بہن بھائیوں کے حوالے سے ہے۔ نمبر 1 اخیافی بھائی، نوٹ فرما لیجیے یہاں جس بہن بھائیوں کا ذکر کیا جا رہا ہے وہ اخیافی بھائی ہیں۔ اب یہ اصطلاح بھی سمجھنا ضروری ہے، عربوں میں اور ہر معاشرے میں امکان ہے اس چیز کا کہ 3 قسم کے بہن بھائی ہو سکتے ہیں۔ نمبر 1 عینی، جن کو حقیقی بہن بھائی کہا جاتا ہے، والد اور والدہ ایک ہی ہیں جن کے۔ نمبر 2 علاتی، یعنی جو باپ کی طرف سے مشترک ہوں، جن کا والد سیم ہو۔ ایک شوہر ہے، اس کی 2 بیویاں ہیں، ایک بیوی سے بچے، دوسری بیوی سے بچے، تو والد تو مشترک ہو گیا نا، یہ بہن بھائی علاتی کہلاتے ہیں۔ اور نمبر 3 اخیافی، جو ماں کی طرف سے مشترک ہو۔ ایک عورت کی پہلے جگہ شادی ہوئی، پھر معاملہ ختم ہوا، کہیں اور شادی ہو گئی، تو یہ اخیافی بہن بھائی ہوں گے جو ماں کی طرف سے مشترک ہوں۔ تو یہاں نوٹ فرما لیجئے کہ یہاں اخیافی بہن بھائیوں کا ذکر آ رہا ہے، یعنی وہ کہ جو ماں کی طرف سے مشترک ہوں، اور اس مقام پر ان کا حصہ برابر بیان کیا گیا ہے۔ باقی رہے عینی اور علاتی، ان کا ذکر اسی صورت میں آگے چل کر آیت نمبر 176 میں انشاءاللہ تعالی آ جائے گا۔ اب کلالہ کے متعلق گفتگو آ رہی ہے۔ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً، اور اگر ایسے مرد کی میراث ہے جو کلالہ ہو، جس کے اوپر بھی کوئی نہیں والدین، جس کے نیچے بھی کوئی نہیں اولاد، صرف بہن بھائی ہو۔ اب امرأۃ، یا وہ کوئی عورت ایسی ہو، وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ، اور اس کے بہن بھائی ہوں، فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، تو ان دونوں میں سے ہر ایک کا 6واں حصہ ہوگا، 1/6۔ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ، پھر وہ ایک سے زیادہ ہوں، فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ، تو وہ سب شریک ہوں گے 1/3 مال، 1/3 کی حد تک، اگر زیادہ بہن بھائی ہیں۔ پھر بقیہ جو ہے وہ دوسرے ورثاء میں تقسیم ہوگا۔ من بعد وصیۃ یوصی بہا او دین، اس وصیت کے بعد جو کہ کر دی جائے یا قرض کی ادائیگی کے بعد، غیر مضار، کسی کو نقصان نہ پہنچایا جائے۔ یہ تمام قسم کے ترکوں کی تقسیم میں ہے، چاہے اولاد کے لیے ہے، ماں باپ کے لیے ہے، شوہر کے لیے ہے، بیوی کے لیے ہے، بہن بھائیوں کے لیے ہے، سب کے لیے ہے کہ غیر مضار، کسی کو نقصان نہ پہنچایا جائے۔ یہ بہت بڑا جرم ہے ہمارے دین میں کہ ترکے کے مال کے اندر کوئی ڈنڈی ماری جائے، کسی کا حق مار لیا جائے۔ وصیۃ من اللہ، یہ حکم ہے اللہ کا، واللہ علیم حلیم، اور اللہ خوب علم رکھنے والا، حلم والا ہے، بردبار ہے، معاف فرماتا ہے۔ تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدود ہیں۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا، يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اللہ انہیں باغات میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، خالدین فیہا، وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، یہ بہت بڑی کامیابی ہے، اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے۔ اس کے برعکس وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرے، وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، اور اس کی حدود کو تجاوز کر جائے، يُدْخِلْهُ نَارًا، اللہ اسے آگ میں داخل فرمائے گا،
خالدن فیہا، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، وَلَهُ عَذَابٌ مُہین، اور اس کے لیے ذلت والا عذاب ہے۔ اللہ اس انجام بد سے ہماری حفاظت فرمائے۔ معلوم ہوا کہ جو اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ ان احکامات، یہ میراث کے متعلق مسائل پر عمل نہیں کرتے، وہ اللہ کی حدود کو پامال کرتے ہیں۔ آج ہمارے معاشرے میں بیٹیوں کو حصہ دینے کی تو نوبت ہی نہیں آ رہی، سرے سے ہڑپ کر لیا جاتا ہے۔ اکثر اوقات چھوٹے بھائیوں کا حصہ بھی ہڑپ کر لیا جاتا ہے۔ یہی کچھ زمانے جاہلیت میں ہوتا تھا۔ آج اتنی کچھ ٹیکنالوجی کے بعد بھی وہی کچھ ہو رہا ہے جو 1400 برس پہلے زمانے جاہلیت میں ہو رہا تھا۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ اللہ کی مقرر کردہ حدود ہیں۔ کسی بھائی کو، کسی بہن کو، یا کسی کی بیٹی کو، کسی یتیم کے مال کو ہڑپ کر لینا، ان کی حق تلفی کرنا ترکے کے بال میں سے، یہ بہت بڑا جرم ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس پر جہنم کا ڈراوا ہمیں سنایا ہے۔ اللہ ہمیں اس برے انجام سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ترکے کے مسائل آئے تھے حرمت مال کے حوالے سے، مال کی حفاظت کی ضمن میں یہ باتیں بیان کی گئی۔ اب حرمت آبرو کے حوالے سے، لوگوں کی جان، مال، عزت، آبرو، یہ احکامات جو اس صورت میں دیے جا رہے ہیں، اب اس میں سے کہا جا رہا ہے کہ لوگوں کی عزت اور آبرو کی حفاظت کے لیے زنا کی روک تھام اور فحاشی اور بے حیائی پر پابندی لگانے کے احکامات، اس کا ذکر آ رہا ہے۔ فرمایا کہ واللاتی یأتین الفاحشۃ من نسائکم، اور تمہاری عورتوں میں سے جو بدکاری کے مرتکب ہوں، فاستشہدوا علیہن اربعۃ منکم، ان پر گواہ لاؤ اپنوں میں سے 4 گواہ۔ یعنی لوگوں کی عزت و آبرو کا معاملہ اتنا اہم ہے، کیونکہ لوگ الزام بھی تو لگا سکتے ہیں نا کسی پر بدکاری کا، یہ معاملہ اتنا اہم ہے کہ اس کے لیے 4 گواہوں کی شرط لگائی گئی۔ عام معاملات میں 2 گواہی ہیں۔ سورہ البقرہ آیت 282 میں ہم نے پڑھا لین دین کے معاملات میں 2 گواہ بنا دو، لیکن یہ عزت و آبرو کا معاملہ اتنا اہم ہے، فرمایا 4 گواہ اپنوں میں سے پیش کرو۔ فَإِن شَهِدُوا، بس اگر وہ گواہی دیں، فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ، تو ان عورتوں کو گھروں میں بند رکھو، حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ، یہاں تک کہ موت ہی انہیں اٹھا لے، فیصلہ فرما دے، أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا، یا اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی راستہ پیدا فرما دے۔ اب نوٹ فرما لیجئے کہ زنا کی حرمت، زنا کی روک تھام کے ضمن میں یہ ابتدائی حکم تھا۔ اس کے بعد نوٹ فرما لیجئے سورہ النور آیت نمبر 2 میں غیر شادی شدہ مرد یا عورت اگر زنا کرے تو اس کے لیے 100 کوڑوں کی سزا مقرر کر دی گئی، تو گویا یہ حکم اب منسوخ سمجھا جائے گا۔ سورہ نور آیت نمبر 2، 100 کوڑوں کی سزا غیر شادی شدہ مرد یا عورت کے لیے، اور اگر کوئی شادی شدہ مرد یا عورت زنا کا ارتکاب کرے تو اس کے لیے رجم کی سزا ہے، جو موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں بھی تھی اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں بھی برقرار رکھی گئی ہے۔ بخاری شریف اور دیگر احادیث کی کتابوں میں وضاحت موجود ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رجم کی سزا پر عمل درآمد بھی کرایا، اور پوری امت کا اس پر اجماع ہے۔ تو یہ جو بعد میں احکامات آئے، میں پھر عرض کر رہا ہوں، 100 کوڑوں کی سزا غیر شادی شدہ مرد یا عورت کے لیے جو زنا کا ارتکاب کرے، اور رجم کی سزا سنسار کیا جائے گا شادی شدہ مرد یا عورت کے لیے اگر وہ زنا کا ارتکاب کرے۔ یہ احکامات آگے فائنل۔ تو اب یہ جو آیت ہم پڑھ رہے ہیں اور اس سے اگلی آیت بھی، اس کو اب منسوخ سمجھا جائے گا۔ اس کے بعد فرمائے کہ واللذان یأتیانھا منکم فآذوہما، اور جو 2 مرد تم میں سے ارتکاب کریں، یعنی برائی کا، زنا کا، تو انہیں ایذا دو، تکلیف پہنچاؤ، سزا دو۔ فإن تابا وأصلحا، پھر اگر وہ دونوں توبہ کر لیں اور اصلاح کر لیں، فأعرضوا عنہما، تو ان کا پیچھا چھوڑ دو، اعراض کرو۔ ان اللہ کان توابا رحیما، بے شک اللہ تعالیٰ خوب توبہ قبول فرمانے والا، مسلسل رحم فرمانے والا ہے۔ تو یہ آیت نمبر 15 اور 16 یہ منسوخ سمجھی جائیں گی بعد میں آنے والے احکامات کے اعتبار سے۔ ایک بات ضمن نوٹ فرما لیجئے کہ ان دونوں آیتوں میں مفسرین نے کئی آراء بیان کی ہیں۔ غیر شادی شدہ لوگوں کی بات ہو رہی ہے، شادی شدہ لوگوں کی بات ہو رہی ہے، ہم جنس پرستی کی بات ہو رہی ہے، ہومو سیکچولیٹی کی، کوئی مسلمان عورت کسی غیر مسلم کے ساتھ بدکاری کرے، مختلف آراء مفسرین نے بیان فرمائی، لیکن فائنل حکم وہ آ چکا سورہ نور آیت نمبر 2، 100 کوڑے غیر شادی شدہ مرد یا عورت کے لیے اگر وہ زنا کرے، اور رجم کی سزا بخاری شریف اور دیگر احادیث کی کتابوں میں اس کے لیے وہ مرد یا عورت جو شادی شدہ ہو اور زنا کا ارتکاب کرے۔ تو یہ تفصیل اگر ذہن میں رکھی جائے تو ان آیات کو سمجھنا خاصا آسان رہتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے احکامات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اس زنا کی برائی سے اور نحوست سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد توبہ کا بیان آ رہا ہے۔ انما التوبۃ علی اللہ،
یقیناً اللہ کے ذمے ہے توبہ قبول کرنا۔ یہ بڑا عجیب انداز ہے جو اللہ نے اختیار کیا۔ اللہ خود چاہے تو اپنے اوپر کسی چیز کو لازم فرما سکتا ہے، اور اسی نے کہا انما التوبۃ علی اللہ، بے شک توبہ قبول کرنا اللہ کے ذمے ہے، للذین یعملون السوء بجہالۃ، ان لوگوں کے لیے جو نادانی میں گناہ کر لیتے ہیں، ثم یتوبون من قریب، پھر جلد ہی توبہ کر لیتے ہیں، فاولئک یتوب اللہ علیہم، یہ لوگ ہیں اللہ ان کی توبہ قبول فرماتا ہے، ان پر نظر کرم فرماتا ہے، وکان اللہ علیما حکیما، اور اللہ خوب علم رکھنے والا، بہت حکمت والا ہے۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی۔ گناہ ہو سکتا ہے بندے سے، لیکن بندہ فوراً توبہ کر لے، اللہ کہتا ہے کہ میرے ذمے ہے کہ میں اس کی توبہ کو قبول کر لوں۔ کتنا پیارا انداز۔ اللہ ہمیں سچی اور خالص توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ابن ماجہ شریف میں، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کر لینے والا ایسا ہے گویا اس نے گناہ کیا ہی نہ ہو۔ کتنی اللہ کی کرم نوازی، اس کے بعد بھی کوئی اللہ کو نہ پکارے، اللہ سے بخشش نہ مانگے تو قصور بندے کا ہے، ورنہ اللہ کے دروازے تو کھلے ہوئے ہیں۔ اس کے مقابلے میں ایک توبہ وہ ہے، لوگ توبہ کرتے ہی نہیں، گناہ کیے چلے جاتے ہیں، پھر موت آتی ہے، اس وقت کہتے ہیں کہ اللہ معاف فرما دے، ایسی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ فرمایا کہ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، اور ان لوگوں کے لیے کوئی توبہ نہیں جو برائیاں کرتے ہی رہتے ہیں، حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُ الْمَوْتُ، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کے سامنے موت آ جاتی ہے، قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآن، تو وہ کہتا ہے کہ اب میں توبہ کرتا ہوں۔ ایسی توبہ قبول نہیں ہوتی، کیونکہ جیسے ہی موت کا مرحلہ آتا ہے آزمائش ختم، اب انسان اس دنیا سے اس عالم میں، عالم برزخ کی طرف منتقل ہو جاتا ہے، عمل کا موقع ختم ہو گیا، یہ توبہ قبول نہیں ہوتی۔ وَلَلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ، اور نہ ان لوگوں کی توبہ قبول ہوتی ہے جو اس حال میں مر جاتے ہیں کہ وہ کافر ہوتے ہیں۔ أُولَٰئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، یہ لوگ ہیں جن کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کیا ہے۔ ایسے لوگوں کی بھی توبہ قبول نہیں ہوتی جو کفر کی حالت میں مر جائیں، یا جب اللہ کا عذاب آتا ہوا دیکھیں، موت آ رہی ہے، اس وقت توبہ قبول کریں، قبول نہیں ہوتی۔ فرعون نے بھی چاہی تھی قبول کرنا، فرعون نے بھی چاہا تھا کہ اللہ کے احکامات کو قبول کر لے، توبہ کر لے۔ سورہ یونس آیت 92 میں اس کی تفصیل آئی ہے، لیکن اللہ نے بھی کہا کہ الآن، اب توبہ کرتا ہے، اور اس سے پہلے تو خوب نافرمانیاں کرتا تھا، اس وقت کی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ تو دو توبہ کا ذکر یہاں پر آیا۔ نمبر ایک، گناہ کیا انسان فوراً توبہ کر لے، اللہ فرماتے میں لازماً معاف کر دوں۔ دوسری توبہ، موت آ رہی ہے، توبہ انسان کر رہا ہے، اس وقت کی توبہ قابل قبول نہیں ہوتی۔ ایک صورت ہے درمیان کی، انسان گناہ کرتا ہے، کبھی اس کو یاد آ گیا میرا بھی رب ہے، مجھے اس کے حضور جواب دہی کرنی ہے، تو اس کے لیے بھی امکان ہے کہ قبول ہو جائے گی۔ یہ موت سے پہلے والی بات ہے۔ تو کبھی بھی اگر بندے کو یاد دہانی ہو جائے، کسی وقت بھی وہ اللہ کی طرف رجوع ہو جائے، تو اللہ فرماتے ہیں سورہ الزمر آیت نمبر 53 میں، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ، اے میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے ان بندوں سے فرما دیجئے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، بے شک اللہ تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے یا معاف فرما دے گا، انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہ بہت بخشنے والا، مسلسل رحم فرمانے والا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ، موت کے آنے سے پہلے کسی لمحے بھی بندے کو توفیق مل جائے، اس کو خیال آ جائے کہ میں غلطی کر رہا تھا، مجھے اللہ سے توبہ کرنی چاہیے، اللہ فرما رہے مایوس نہ ہو جائے، آ جاؤ، اللہ کی رحمت تمہیں اپنے آغوش میں لے لے گی، تم آگے تو بڑھو۔ بہت پیاری حدیث بخاری شریف میں، حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتے ہیں میرا بندہ مجھے دل میں یاد کرتا ہے، میں بھی اسے دل میں یاد کرتا ہوں، میرا بندہ مجھے کسی محفل میں یاد کرتا ہے، میں اس سے بہتر محفل فرشتوں کے سامنے اسے یاد کرتا ہوں، میرا بندہ ایک بالش میری طرف آتا ہے، میں ایک ہاتھ اس کی طرف جاتا ہوں، میرا بندہ ایک ہاتھ میری طرف آتا ہے، میں دو ہاتھ بھر اس کی طرف جاتا ہوں، میرا بندہ چل کر میری طرف آتا ہے، میں دوڑ کر اس کی طرف جاتا ہوں۔ بندہ تو آگے بڑھے، یہ ہے درمیانی درجے کی توبہ۔ اللہ ہمیں خلوص کے ساتھ سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، لیکن وہ توبہ کہ جب مہلت ختم ہو رہی ہے، موت آ رہی ہے، روح قبض ہو رہی ہے، اس وقت کوئی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ اللہ اس حسرت برے انجام سے ہماری حفاظت فرمائے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا یحل لکم، تمہارے لیے حلال نہیں ہے، ان ترثوا النساء کرہا، کہ تم عورتوں کے زبردستی وارث بن جاؤ۔ یہ بھی زمانے جاہلیت کے اندر ایک طریقہ ہوتا تھا کہ سوتیلی ماں ہے کسی کی،
اس کے والد نے 2 3 4 شادیاں کر رکھی ہیں، تو سوتیلی ماں بیوہ ہو گئی، یعنی کہ باپ کا انتقال ہو گیا، تو اس کے مال پر بھی قبضہ کر لیا، اور یہ بھی کیا کرتے تھے کہ سوتیلی ماں سے نکاح کر لیا کرتے تھے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، جس کو حرام کیا ہمارے دین میں۔ تو یہ حرکات وہ کیا کرتے تھے۔ اسی طرح عورتوں کی جائیداد پر قابض ہو کر بیٹھ جاتے تھے، بیٹیوں کو محروم کر دیا کرتے تھے، جیسے آج ہمارے معاشرے میں بھی ہوتا ہے، خاص طور پر عورتوں کے حقوق کی حق تلفی۔ یہ دین ہے جو انصاف کا علم بردار ہے، جو انسانوں کے حقوق کی بات کرتا ہے۔ تو فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا یحل لکم، تمہارے لیے حلال اور جائز نہیں، ان ترثوا النساء کرہا، کہ تم زبردستی عورتوں کے وارث بن جاؤ، ولا تعضلوہن لتذھبوا ببعض ما آتیتموہن، اور نہ انہیں روکے رکھو کہ ان سے اپنا دیا ہوا کچھ واپس لے لو۔ مراد یہ ہے کہ ایک شخص نے شادی کی کسی مقام پر، اور بیوی اس کے گھر میں ہے، بہت کچھ اس کو دے بھی دیا، اب بات بن نہیں رہی ہے، طلاق بھی نہیں دے رہا اس کو، فارغ بھی نہیں کر رہا، اور روک کر اس لیے رکھا ہوا ہے کیونکہ بہت سارا مال میں نے اس کو دے دیا ہے تو میں مال نہیں چھوڑنا چاہتا۔ تو اس وجہ سے بھی عورتوں کو روک کر رکھتے تھے کہ اپنا دیا ہوا مال اپنے پاس ہی رکھیں اور اس مال سے محروم نہ ہو جائے، اس سے منع کیا جا رہا ہے۔ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ، اور نہ انہیں روکے رکھو کہ ان سے اپنا دیا ہوا کچھ واپس لے لو۔ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ، الا یہ کہ وہ کھلی بے حیائی کی مرتکب ہو جائیں، بالکل کھلی بے حیائی انہوں نے کر لی ہو، گواہی بھی تمہارے پاس موجود ہو، تو اب یہ تو وہ موقع ہے کہ تمہارا دل نہیں چاہے گا اس سے نباہ کرنے کا۔ اس صورت میں تو علیحدگی ہے۔ یا ایک صورت ہم نے پڑھی تھی سورہ البقرہ میں خلا کے حوالے سے، خلا میں پھر عورت چاہتی کہ علیحدگی ہو جائے، اس میں پھر عورت کو مال واپس کرنا ہوتا ہے شوہر کو، وہ ہے ایک صورت۔ یا یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے کہ کھلی بے حیائی کی مرتکب ہو تو بات الگ ہے، لیکن ادروائز ان کو زبردستی روک کر رکھنا چاہتے ہو تاکہ جو مال ان کو دیا ہوا ہے وہ تمہارے پاس واپس آ جائے، یہ تمہارے لیے جائز نہیں، جو ان کو دے دیا وہ ان کا ہو گیا۔ اس کے بعد قرآن کی انقلابی تعلیم عورتوں کے حقوق کے بارے میں، وعاشروہن بالمعروف، اور ان کے ساتھ بھلے طریقے پر سلوک کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے بخاری شریف میں، خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہے، وَأَنَا خَيْرُكُم مِّنْ أَهْلِي، اور میں تم میں سب سے بہتر ہوں اپنے گھر والوں کے لیے۔ یہ حکم ہے اللہ کے دین کا۔ یہ عورتیں جو تمہارے پاس ہیں، مردوں سے کہا جا رہا ہے، یہ کوئی کنیزیں تو نہیں ہیں، یہ کوئی ملازمائیں تو نہیں ہیں، نہیں، اللہ کا نام لے کر تم نے انہیں اپنے نکاح میں لیا ہے، یہ امانت ہے اللہ کی تمہارے پاس، گویا کہ ان کے حوالے سے جواب دی ہوگی قیامت کے دن۔ تو وعاشرہن بالمعروف، ان کے ساتھ بھلا سلوک کرو کیونکہ قیامت کے دن جواب دینا ہوگا۔ اس کے بعد بڑی خوبصورت تعلیم دی جا رہی ہے۔ گھروں میں ہو جاتا ہے معاملہ، ناچاقی ہو رہی ہے، شوہر کو بیوی پسند نہیں آ رہی، کوئی فلاں ادا اس کو پسند نہیں آ رہی، تو ایک بڑا اپیلنگ انداز قرآن نے اختیار کیا، فرمایا فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، پھر اگر وہ تمہیں ناپسند ہو، فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، تو عین ممکن ہے کہ تمہیں ایک چیز ناپسند ہو، وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، اور اللہ اس میں بہت بھلائی پیدا فرماتے ہیں۔ اللہ کی تخلیق ہے، اللہ کر سکتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے مسلم شریف میں، آپ نے فرمایا کوئی بھی مومن اپنی بیوی سے بغض نہ رکھے، اگر بیوی کی ایک ادا پسند نہیں ہے تو تلاش کرے کوئی دوسری ادا پسند آ جائے گی، جلد بازی نہیں کرنی چاہیے، تلاش کریں گے تو اللہ کی تخلیق ہے، اس میں بھلائی نظر آئے گی۔ یہ اپیلنگ انداز اس لیے قرآن نے اختیار کیا تاکہ گھر کے نظام کو انٹیکٹ رکھا جا سکے، مضبوط رکھا جا سکے۔ ہر گھر کی مضبوطی ہوگی تبھی معاشرہ صحیح رخ پر استوار ہوگا۔ آج مغرب کی سوسائٹی جس نے ان تعلیمات کو فراموش کر رکھا ہے، آج وہاں خاندانی نظام تباہ و برباد ہو چکا ہے۔ حل یہی ہے کہ اللہ کی تعلیمات کی طرف لوٹا جائے، ان گھروں کو مضبوط کیا جائے گا تو بہترین معاشرہ وجود میں آ سکے گا۔ وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ، اور اگر تم ارادہ کر ہی لو ایک بیوی کی جگہ دوسری بیوی کو لانے کا، کوئی طلاق کا تم نے ارادہ کر لیا، بہرحال جائز ہے، لاسٹ ریزورٹ کے طور پر، پوائنٹ آف نو ریٹرن آ جائے تو ٹھیک ہے، جائز ہے۔ اگر تم نے کوئی ایسا ارادہ کر بھی لیا ہے، وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا، اور تم نے ان میں سے کسی ایک کو خزانہ بھی دے دیا ہے، فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، تو اس میں سے کچھ بھی واپس مت لو۔ یہ دیکھیے اسلام قرآن میں اللہ رب العزت عورتوں کے حقوق بیان کر رہے ہیں۔ طلاق دے دیا اگر بیوی کو، پورا ڈھیر بھر کر سونا بھی دے دیا ہے، خزانہ بھی دے دیا ہے، واپس نہیں لے سکتے اس کو۔
اتاخذونہ بہتانا و اثما مبینا، کیا تم وہ لیتے ہو بہتان لگا کر اور صریح گناہ کرتے ہوئے؟ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ، اور تم کیسے واپس لے سکتے ہو؟ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، جبکہ تم میں سے ایک دوسرے سے تعلق قائم کر چکا ہے، لطف اندوز ہو چکا ہے، وَأَخَذْنَا مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور انہوں نے تم سے پختہ عہد بھی لے لیا ہے۔ پورا معاہدہ کر کے رشتہ ازدواج میں انسان منسلک ہوتا ہے، یہ تعلق قائم کرتا ہے، لائف ٹائم کا یہ ایگریمنٹ ہوتا ہے۔ یہ سب کچھ ایگریمنٹ تم نے کر لیا تو جو دینا تھا وہ تم نے دے دیا، وہ مالک ہیں عورتیں اس کی، اب تم ان سے واپس نہیں لے سکتے۔ یہ ہے انقلابی تعلیم جو اسلام نے عطا فرمائی عورتوں کے حقوق کی پاسداری کے حوالے سے۔ اس کے بعد ایک بری رسم تھی اس معاشرے میں، جیسے کہ میں نے عرض کیا تھا کہ سوتیلی ماں سے نکاح کر لیا کرتے تھے جو بیوہ ہو جاتی تھی، اس کو قرآن نے یہاں منع کیا۔ فرمایا وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ، اور ان عورتوں سے نکاح نہ کرو جن سے تمہارے باپ نے نکاح کیا ہو، إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، سوائے اس کے کہ جو ہو چکا پہلے، اب نہیں ہونا چاہیے۔ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا، بے شک یہ بے حیائی ہے، وَمَقْتًا، اور انتہائی غضب کی بات ہے، وَسَاءَ سَبِيلًا، اور انتہائی برا راستہ ہے۔ یہ ایک غلط رسم تھی جس کی یہاں پر نفی کی گئی۔ اگلی آیت میں محرمات کا ذکر ہے، یعنی وہ عورتیں جن سے ایک مرد کا کبھی بھی نکاح نہیں ہو سکتا، ان کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ ان کو محرمات ابدیہ کہا جاتا ہے کہ کبھی بھی ان عورتوں سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ فرمایا حرمت علیکم امہاتکم، تم پر حرام کی گئی ہیں تمہاری مائیں، یعنی نکاح نہیں کر سکتے ان سے، وبناتکم، اور تمہاری بیٹیاں، واخواتکم، اور تمہاری بہنیں، وعماتکم، اور تمہاری پھپھیاں، وخالاتکم، اور تمہاری خالائیں۔ اب نوٹ فرما لیجئے، ماؤں کے ضمن میں چاہے وہ سگی مائیں ہوں، سوتیلی مائیں ہوں، اور اوپر جائیے نانی ہو، دادی ہو، نکاح نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح بیٹیوں کے معاملے میں فرمایا پوتی بیٹے کی بیٹی، اسی طرح نواسی بیٹی کی بیٹی، ان سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا، یہ تفصیل ہے اس کے اندر۔ وَأَخَوَاتُكُمْ، اور تمہاری بہنیں، بہنوں کے حوالے سے مزید نوٹ فرمائیے، سگی بہنیں ہوں، ماں شریک بہنیں ہوں، یا باپ شریک بہنیں ہوں، کسی سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا۔ تو فرمایا حرمت علیکم امہاتکم، تم پر حرام کی گئی ہیں تمہاری مائیں، وبناتکم، اور تمہاری بیٹیاں، واخواتکم، اور تمہاری بہنیں، وعماتکم، اور تمہاری پھپھیاں، وخالاتکم، اور تمہاری خالائیں، وبنات الاخی، اور تمہاری بھتیجیاں، وبنات الاختی، اور تمہاری بھانجیاں، ان سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا، کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ وامہاتکم اللاتی ارضعنکم، اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا، رضاعی مائیں جنہیں کہا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، کہ جو نسبت کے حوالے سے، یعنی کہ بلڈ ریلیشنز کے حوالے سے جو رشتے حرام ہیں، ماں ہے، بیٹی ہے، وہ رضاعت کے حوالے سے بھی حرام ہے۔ تو جو نسب کے حوالے سے رشتے حرام ہیں، ماں بیٹی وغیرہ، وہ رضاعت کے حوالے سے بھی حرام ہے۔ رضاعی ماں سے نکاح نہیں ہو سکتا، رضائی ماں کی کوئی بیٹی ہے تو وہ رضائی بہن ہو گئی، اس سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا، یہ مراد ہے۔ فرمایا وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ، اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا، وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ، اور تمہاری دودھ شریک بہنیں یعنی رضائی بہنیں، وَأُمُّهَاتُ نِسَائِكُمْ، اور تمہاری خوش دامنیں یعنی ساس، اس سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا، وَرَبَائِكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ، اور تمہاری ان بیویوں کی بیٹیاں جن سے تم نے تعلق قائم کر لیا۔ ایک عورت ہے، اس سے نکاح ہوا، کسی اور جگہ پہلے اس کا نکاح ہو چکا تھا، اس کی کوئی بیٹیاں ہیں، تو جب اس عورت سے نکاح ہو گیا ہے تو ان بیٹیوں سے جو اس عورت کی بیٹیاں کسی اور شوہر سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ وَرَبَائِكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ، اور تمہاری ان بیویوں کی بیٹیاں جن سے تم نے تعلق قائم کر لیا۔ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ، بس اگر تم نے ان سے تعلق قائم نہیں کیا، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، تو تم پر کوئی حرج نہیں ہے۔ یعنی ایک عورت ہے، اس کی بیٹیاں کسی اور شوہر سے، اگر تعلق قائم نہیں ہوا تو ان بیٹیوں سے نکاح ہو سکتا ہے، لیکن اگر اس عورت سے تعلق قائم ہو چکا تو اب ان بیٹیوں سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ، اور تمہارے حقیقی بیٹیوں کی بیویاں، ان سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا۔ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، اور یہ کہ تم دو بہنوں کو جمع کر لو، مراد ہے کہ ایک وقت میں دو بہنوں سے ایک شخص کا نکاح نہیں ہو سکتا۔ ہاں ایک سے نکاح ہوا
اس کا انتقال ہو گیا، طلاق ہو گئی، کوئی بھی معاملہ ہوا تو نکاح ہو سکتا ہے۔ ایک وقت میں 2 بہنوں سے شخص کا نکاح نہیں ہو سکتا۔ مزید نوٹ فرمائیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرمائی کہ ایک مرد ایک وقت میں ایسی 2 عورتوں سے نکاح نہیں کر سکتا جو آپس میں پھوپھی بھتیجی ہوں یا آپس میں خالہ اور بھانجی ہوں۔ اس حکم کو وسعت دی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، الا ما قد سلف، سوائے اس کے کہ جو ہو چکا۔ ان اللہ کان غفورا رحیما، بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا، مسلسل رحم فرمانے والا ہے۔ یہاں ایک بات ضمنی طور پر اور نوٹ فرمائیے، یہاں ذکر آیا کہ بھانجیوں سے نکاح نہیں ہو سکتا، بھتیجیوں سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ معلوم ہوا کہ ایک لڑکی کا اپنے ماموں سے پردہ نہیں ہے، ایک لڑکی کا اپنے چچا سے پردہ نہیں ہے۔ یہ وضاحت اس لیے ضروری ہے کہ پردے کے حوالے سے محرمات کی ایک لسٹ دی گئی ہے سورہ النور آیت نمبر 31 میں۔ اس لسٹ کی تکمیل ہوتی ہے اس آیت کے ذریعے سے، جس میں بتایا گیا کہ بھانجیوں سے نکاح نہیں ہو سکتا، بھتیجیوں سے نکاح نہیں ہو سکتا، رضائی ماں سے نکاح نہیں ہو سکتا، رضائی بہن سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ تو اس مقام کو اور سورہ النور آیت 31 کو ملا کر پڑھیں تو پوری لسٹ سامنے آ جاتی ہے کہ کن خواتین سے نکاح نہیں ہو سکتا، جن کے حوالے سے پردے میں نرمی ہے کہ ستر کا معاملہ ہوگا۔ ایسی خواتین ایسے حضرات کے سامنے جن سے رشتہ ہے چہرہ کھول کر آ سکتی ہیں۔ تو سورہ نور کی آیت 31 کا مطالعہ اس آیت کے ساتھ ہمیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے احکامات کا فہم عطا فرمائے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔